خان صاحب کے فارم ہاؤس کے وسیع و عریض لان کے وسط میں ڈیک پر میں اور خان صاحب بیٹھے تھے۔ سامنے چائے کے برتن اور کچھ لوازمات کرینے سے دھرے تھے۔ خان صاحب اس معاشرے کے ایک عزت دار اور صاحب حیثیت فرد ہیں۔ انڈسٹریل مشینری امپورٹ اور بہت سی ٹیکسٹائل اور لیدر مصنوعات ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ مجھے لوگوں کو اور ان کی کامیابی اور ناکامی کے اسباب جاننے کا بہت شوق ہے۔ آپ نے دیکھا کہ گوگل جیسا کامیاب سرچ انجن مائکروسافٹ جیسی کمپنی بھی نہ بنا سکی، حالانکہ اس کے پاس ریسرچ، ٹیلنٹ اور مارکیٹنگ کی کمی نہ تھی، یا فیس بک جیسی مقبولیت گوگل پلس کبھی بھی حاصل نہ کر پایا، جبکہ اس کے پاس بھی تمام سہولیات موجود تھیں۔ یہ تو بڑے برانڈز ہیں، مگر عام انسان کی کامیابی ناکامی کے اسباب جو میں نے ابھی تک اخذ کیے ہیں وہ میں آخر میں بیان کروں گا۔ تو خان صاحب کی طرف واپس چلتے ہیں۔ خان صاحب میرے کلائنٹ ہیں اور ہماری بہت اچھی دوستی ہے۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ خان صاحب شروع سے اتنے صاحب حیثیت نہ تھے، بلکہ بہت غریب گھرانے سے تعلق تھا، اور چند سالوں میں دنیاوی مال و دولت کے لحاظ سے بہت ترقی کی۔ تو ایک دن جب وہ میرے آفس آئے تو میں نے فرمائش کی کہ خان صاحب مجھے اپنی زندگی کی کہانی تو سنائیں۔ خان صاحب قطعاً بہت نرم مزاج ہیں۔ خیر اتوار کے دن فارم ہاؤس پر ملاقات مقرر ہوئی۔ خان صاحب کہنے لگے کہ میرا تعلق مردان سے ہے اور میرے والد صاحب بہتر روزگار کے لیے لاہور شفٹ ہو گئے تھے۔ غربت کی وجہ سے شروع سے ہی مجھے کام پر لگا دیا گیا تھا اور مشعلم مارکیٹ میں کھوکھے پر چائے، بوتل کھانا وغیرہ دکانوں میں پہنچانے کا کام کرتا تھا۔ اس دوران مجھے کسی دکان والے نے ایک اسکول کا بتایا جہاں شام کو بچوں کو پڑھایا جاتا تھا۔ خیر پڑھتا رہا اور مختلف نوعیت کے کام کرتا رہا۔ بڑا ہوا اور میں ایک سیٹ کے ہاں نوکری کرنے لگ گیا۔ میں ایماندار تھا اور محنتی بھی، اس وجہ سے میں سیٹھ صاحب کا منظور ہوتا چلا گیا۔ اب سیٹھ صاحب مجھے اکثر اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے۔ میرے معاشی حالات بھی بہت بہتر ہو گئے اور اس دوران میری شادی بھی ہو گئی، مگر جو سکھ ایک انسان اپنی بیوی سے پانا چاہتا ہے وہ نہ ملا۔ میرا چھوٹا سا 5 مرلہ کا ذاتی گھر تھا، مگر میری بیگم کے ارمان بہت بڑے تھے۔ گھر میں ہر وقت ناشکری اور کشیدگی پائی جاتی تھی۔ ایک سفید پوش خاندان کے لیے دستیاب تمام سہولتوں کے باوجود بیگم کی طرف سے ہر وقت شکوہ شکایت زبان پر رہتا تھا۔ شاید اسی لیے خدا نے کوئی اولاد بھی نہ دی تھی۔ میری اپنی بیوی سے نہ بنتی تھی، اس لیے زیادہ سے زیادہ باہر ہی رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ خیر جیسا کہ میں نے بتایا کہ عموماً سیٹھ صاحب کے ساتھ ہی رہتا تھا اور ان کی نجی زندگی کے بہت سے رازوں سے آگاہ تھا، جیسے کہ ان کا جسم فروش عورتوں کے بغیر گزارا نہ تھا۔ جب بھی شہر سے باہر اپنی زمینوں پر جاتے تو ان کے لیے لاہور سے بطور خاص عورتیں بھیجی جاتی تھیں، اور بعض اوقات ان کو واپس پہنچانے کا فریضہ بھی میں انجام دیتا تھا، گو کہ کبھی بھی میں نے ان طوافوں سے ہوں ہاں سے زیادہ بات نہ کی تھی۔ اسی طرح کے ایک دن کی بات ہے، سیٹھ صاحب کے کمرے سے ایک بہت چھوٹی عمر کی لڑکی کو میں واپس لاہور چھوڑنے جا رہا تھا کہ اس لڑکی نے گاڑی روکنے کا کہا۔ میں نے دیکھا تو باہر دور دور تک کھلی زمینیں تھیں، اس لیے میں نے پوچھا کہ یہاں کیا کام ہے۔ اس پر لڑکی نے کہا کہ مجھے کھلی فضا میں سانس لینا ہے اور مجھے کہہ آ رہی ہے۔ میں نے سائیڈ پر گاڑی روک دی۔ وہ لڑکی باہر نکلی اور سڑک کنارے ایک پلی کے کنارے جو چھوٹی سی دیوار ہوتی ہے اس پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں ایک دم اسے کہہ آئی اور وہ ننڈال سی ہو گئی۔ میں نے اسے سہارا دیا اور واپس گاڑی میں بٹھا دیا۔ میری بوتل میں کچھ پانی تھا، وہ دیا۔ مجھے کہنے لگی میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھے میرے اڈے پر مت چھوڑنا، پہلے ہسپتال لے جاؤ۔ قریبی ہسپتال 30 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ میں اسے وہاں لے گیا۔ ٹریٹمنٹ کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ ناکافی غذائیت اور جسمانی تھکان کی وجہ سے طبیعت خراب ہے۔ دوبارہ جب گاڑی میں بٹھایا تو میں نے ان کے حالات زندگی پوچھے۔ وہ پورے 18 سال کی بھی نہ تھی۔ اس کی ماں بھی طائف تھی۔ اس کے مرنے پر اس کی رشتے کی خالہ نے اس کو مفت کا مال سمجھ کر کام پر لگا دیا تھا، اور اب بیچاری کا نہ آگا تھا نہ پیچھا، اور وہ اس جگہ سے فرار ہونا چاہتی تھی، مگر کوئی راستہ نہ تھا۔ مجھے نہ جانے کیا ہوا، جیسے اندر سے ایک شدید آواز اٹھی۔ میں نے اسے کہا کہ میرے سے شادی کرو گی؟ وہ ایک دم حیران و پریشان کہ اس ڈرائیور کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا
اور اس کے لیے بالکل دھندلا مگر فرار کا صرف ایک ہی راستہ میری صورت میں سامنے تھا۔ تھوڑی سی بات چیت کے بعد میں اسے اپنے گھر لے گیا اور حسب توقع میری پہلی بیگم نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور صاف انکار کر دیا کہ میں اسے اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی، اور پہلے ہی غربت ہے اور اوپر سے تم نے یہ گل کھلا دیا ہے۔ میں نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ رہنا ہے یا ان چیزوں کے ساتھ؟ اس پر اس نے کہا تم یہ سب میرے نام کر دو اور پھر جو مرضی کرو۔ میں نے اسی وقت وہ مکان اپنی پہلی بیگم کو ہر چیز سمیت دے دیا اور اس جسم فروش لڑکی کا ہاتھ پکڑے خالی جیب باہر نکل آیا۔ ایک دوست کے گھر پہنچا، اسے ساری داستان سنائی۔ اس نے اپنا چھوٹا سا کوارٹر مجھے دے دیا اور خود اپنے گاؤں چلا گیا۔ اگلے دن میں نے سیٹھ صاحب کو پوری داستان سنائی اور درخواست کی کہ ایک احسان کر دیں اور مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی زندگی شروع کر سکوں۔ سیٹھ صاحب کو میرے رویے پر بہت حیرانگی تھی مگر انہوں نے میری ہر بات مان لی۔ خیر میں نے نوکری چھوڑ دی اور اس کے بعد میں نے شاہ عالمی میں دوبارہ مزدوری سے آغاز کیا اور پھر چند سالوں میں یہاں تمہارے سامنے ہوں۔ میں نے مٹی میں ہاتھ ڈالا تو وہ سونا ہو گیا، اور یہ سب اس جسم فروش لڑکی کی دعاؤں سے ہیں جسے آج دنیا مسز خان کے نام سے جانتی ہیں، ایک معروف سماجی کارکن جو کیمرے کے لیے نہیں صرف اور صرف رب العالمین کی خوشنودی کے لیے اس کی مخلوق کی خدمت کرتی ہیں۔ اور آخر میں جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ کامیابی کن لوگوں کو ملتی ہیں؟ کامیابی مثبت سوچ، غیبت، بوجھ سے دوری سے اور اپنی آسانی سے باہر نکل کر لوگوں کی مدد کرنے سے ملتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ ہے اور آپ 1000 کسی کو دے دیں تو وہ مقبولیت میں کم ہوگا اس 50 روپے سے جب آپ کے پاس صرف 100 روپیہ ہو۔ اگر خان صاحب اس وقت اس لڑکی کو علاج و معالجہ کروا کر واپس چھوڑ آتے یا بہت کرتے تو عیدی ہوم چھوڑ آتے تو شاید وہ اتنا مشکل نہ ہوتا، مگر انہوں نے ایک مشکل راستہ چنا اور اس معاشرے کی ٹھکرائی لڑکی کو تحفظ اور اپنا نام دیا، پھر اپنے مال اور زندگی کو قربان کر دیا۔ تو خدا کی ذات کیوں نہ ایسے بندے کو دنیاوی نعمتوں سے نوازے؟ ظاہر ہے جتنا ظرف بڑا ہو رب کی ذات اتنا ہی نوازتی چلی جاتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کو دیکھیں تو ہر وقت نکتہ چینی اور اپنے علم کا یا رتبے کا رعب جاڑنے کا کوئی موقع نہیں جانے دیتے، اور خان صاحب نے سب جانتے بوجھتے اس لڑکی کو اپنایا جس کا مقدر شاید چند سال بعد نکارہ ہو کر مر جانا تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ سب اس نیکی کا صلہ ہے؟